ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکوبائنز جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے؟ مختلف کیا تھا اس میں؟ اور ان بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں وراثت میں ان کا کیسا حصہ تھا؟ نیز یہ کہ کیا آج ان کی کوئی شکل معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں کیا باقی ہے یا اس کی کوئی اجازت ہے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر اس کو ایلیبریٹ آپ کر دیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 24 جس میں وما ملکت ایمانکم ان کے بارے میں آیا ہے، ان کو زیادہ ایلیبریٹ کرنے کے لیے کون سی تفسیر بہترین ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے، اگر آپ کو اس وقت آپ ریکال کر سکیں؟ جزاک اللہ۔ پہلے تو اپنی بات میں ایک تصحیح کر لیجئے، باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کانکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں، یہ ملکیت ہوتی تھی۔ بیوی ملکیت نہیں ہوتی، بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے۔ اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سیپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کو ایسے ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ سٹیٹس جو ہے باندی کا، کانکوبائنز کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ لونڈیاں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی۔ آپ ایک جنگ ہوئی ہے، فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ 900 اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے۔ اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے، ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے۔ وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے، یہ سب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں، احد میں تو آئیں، لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ باندیاں ہوں گی، وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ جو اصل غلام کا اور باندی کا تصور ہے اسلام میں، یہ POW کا حل ہے، پرزنرز آف وار، what to do with them۔ یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر دیجئے، ان میں پڑے سڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہوتے۔ اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں، اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکین کا تقاضے کا کوئی سامان نہیں۔ ہاں، کھانے پینے کو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں POWs کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ POWs جو ہیں وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے، انہیں ایبزارب کرو معاشرے کے اندر، انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر، اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندی کی ہوگی۔ انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہیں وہ کھلائیں، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ان کی ایمینسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا، فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو، قتل خطا ہو گئی ہے، وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا، کوئی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے، گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ غلام جو ہے آزاد کرو۔ گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا، پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین، نصیحت، پرسویشن، یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے، غلام کو آزاد کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے ایک دفعہ انہیں سوسائٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیحدہ ایلیمنٹ نہیں رہے، اب سوسائٹی کا حصہ بن گئے،
وہ ایک گھر کے اندر ہیں، وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو رفتہ رفتہ ان کی ایمینسیپیشن کا بندوبست کیا اسلام نے. اور اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمینسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھیں. مڈل ایسٹ میں ممالک کی حکومت، مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے. ممالک بڑے بادشاہ ہوئے. ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے؟ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک اور یہ بلبن، ایسے ایسے شاندار، اور جو ہے اور یہ التتمش، یہ کون تھے؟ غلام تھے. ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء ائمہ غلام، چنانچہ بڑے علماء اساتذہ غلاموں میں سے. تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. البتہ آخری سوال کا یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں ہے کہ اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو فائنلی ایبروگیٹ کیوں نہیں کیا؟ ایبروگیشن جیسے آپ کو معلوم ہے سود کا معاملہ چلتا رہا، آخر میں آ کے سن 9 میں فائنلی طے کر دیا گیا حرام، اب اس کے قریب مت پھٹکو. اس کی حکمت میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ خالص اسلامی جہاد ہونا ہے قیامت سے قبل ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر، جس کو کہا گیا ملاحم، اور جس پر پورے پورے باب جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پیش آئے گی اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی کہ اس وقت پرزنرز آف وار کا معاملہ اس طور سے ڈیل کیا جائے. لیکن اس وقت تک کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ جو امریکنز لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ پکڑ کر ان کو، افریقیوں کو، اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شدید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے. یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے نہ اس کی کوئی اجازت ہے. کسی غلام، کسی آزاد انسان کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لینا، اس کی نہ کبھی اجازت رہی ہے نہ کبھی ہوگی. البتہ پرزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فکرے چست کر دے گی یا کوئی اس کو کہے گی، پاس بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ ذرا آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے اندر اترتی نہیں ہے. لیکن وی ہیو ٹو بی فیتھفل کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس. مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. یہ اس قدر زبردست جو ہے، یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نکل بھی نہ جائے. اس زنا کے بارے میں حضور نے جو، اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے.
سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی. حببا الیہ، نمبر ایک نساء. کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں. حقیقت اس کا اعتراف کرو، بہت مضبوط موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کی. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ، وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار. اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر. یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا. ایک تو زنا کی تعریف میں ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا. یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے.